بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ موسیٰ، تمہارا لباس پرانا معمولی ہو مگر دل پوری طرح سے تازہ اور میری طرف متوجہ رہنا چاہیے۔ تم زمین والوں میں گمنام ہوگے تو آسمان والوں میں پہچاننے ہوئے مشہور ہو جاؤ گے۔ حدیث قدسی بہار جلد 77۔ کیونکہ مشہور ہونے کے لیے نیکی کرنے سے نیکی بلند نہیں ہوتی۔ لوگوں سے ملو جلو اور ان کو آزماؤ، جب آزما لو گے تو ان سے دور رہو گے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام از بہار جلد 70۔ جو خدا کو پہچان لیتا ہے وہ سچا موحد خدا پرست بن جاتا ہے، پھر وہ دوسروں سے کوئی توقع نہیں رکھتا، اور جو لوگوں کو پہچان لیتا ہے وہ اکیلا رہنا پسند کرتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام از غرر۔ لوگوں سے میل جول۔ جو مومن لوگوں سے میل جول رکھ کر ان کے حقوق ادا کرتا ہے اور ان کے برے سلوک پر صبر کرتا ہے وہ اس مومن سے افضل ہے جو لوگوں سے میل جول ہی نہیں رکھتا، اس لیے ان کی بدسلوکی پر صبر بھی نہیں کرتا۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از کنز الاعمال 486۔ تم میں سے کسی کا مسلمانوں کے ساتھ مسلمانوں کی زمین پر رہ کر لوگوں کی ناپسندیدہ باتوں پر 1 گھنٹہ صبر کرنا اس 40 سال کی عبادت سے افضل ہے جس میں کسی ناپسندیدہ بات پر صبر نہ کرنا پڑے۔ از جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تفسیر در منصور جلد اول۔ مضبوط ارادہ اور عزم محکم۔ جس کے ارادے پکے نہیں ہوتے اس کا تیر خود اسی کی طرف پلٹ کر لگتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام از غرر۔ سستی کے مقابلے کر کے پکے مضبوط ارادے کے ساتھ ڈٹ جاؤ اور شیطان کے خلاف اپنی پوری طاقت اور کوشش خرچ کرو۔ شیطان تمہاری انگلی کے ایک ایک پورے پر چوٹیں لگاتے ہیں، تم پوری قوت ارادی کے ساتھ ان کا مقابلہ کرو اور ان کو روک دو۔ پوری طرح پکا ارادہ کر کے اس کے مقابلے پر ڈٹ جاؤ۔ حضرت علی علیہ السلام از نہج البلاغہ 192۔ حضرت آدم علیہ السلام کو شیطان نے جو ان کا اصل دشمن تھا جنت سے نکالا کیونکہ اس نے ان سے حسد کیا اور پھر ان کو دھوکہ دیا۔ آدم علیہ السلام نے اپنے یقین کو شک سے بدلا اور اپنے پختہ ارادے کو کمزور ارادے کے ساتھ بیچ ڈالا۔ حضرت علی علیہ السلام از نہج البلاغہ خطبہ اول۔ مصیبت زدہ سے تعزیت اور اس کو دلاسا دینا۔ جو مصیبت زدہ سے ہمدردی کرتا ہے اس کے لیے بھی مصیبت برداشت کرنے والے جیسا اجر ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از بہار جلد 82۔ جو کسی ماں سے جس کا بیٹا مرا ہو ہمدردی کرے اور اس کو تسلی دے تو خدا اس کو اس دن اپنے سائے میں رکھے گا جس دن کوئی اور سایہ نہ ہوگا۔ حضرت علی علیہ السلام از بہار 82۔ تسلی دینے اور تعزیت پیش کرنے کا طریقہ یہ ہے۔ نمبر 1، اس کے سامنے یہ آیت پڑھے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ نمبر 2، موت اور موت کے بعد کے حالات کا ذکر کرے۔ امام محمد باقر علیہ السلام از بہار جلد 82۔ نمبر 3، امام نے اس طرح دلاسا دیا اللہ تمہارے نقصان کو پورا کرے، تمہارے دلوں کو خوش کرے، تمہارے مرنے والے پر رحم کرے۔ امام جعفر صادق از من لا یازرہ الفقیہ جلد اول۔ اصل مصیبت یہ ہے کہ مصیبت اترنے پر بے صبری کر کے مصیبت پر صبر کرنے کا ثواب کھو دے۔ اگر مصیبت پر تم نے صبر کیا یعنی خدا پر اعتراض نہ کیا تو تم خدا کے بے حساب اجر کے مستحق ہو گئے۔ پھر یہ مصیبت مصیبت ہی نہ رہی کیونکہ صبر کرنے پر خدا نے فرمایا ہے کہ صبر کرنے والوں کو خدا بے حد بے حساب اجر عطا فرمائے گا۔ القرآن۔
لوگوں کے ساتھ رہنا سہنا اور اس کا طریقہ۔ میری اولادو، لوگوں کے ساتھ اچھی طرح سے رہا کرو، اس طرح رہو کہ اگر تم ان میں موجود نہ ہو تو تمہارے ہونے کے وہ مشتاق ہوں، اور جب تم نہ رہو تو وہ تم پر روئیں۔ حضرت علی علیہ السلام۔ وصیت، بہار الانوار، جلد 42۔ میرے بیٹو، لوگوں سے دشمنی جھگڑوں پر نہ اتر آنا، ورنہ وہ تمہارے دشمن بن جائیں گے۔ ان کو ذلیل نہ کرنا، ورنہ وہ تمہیں سیدھے راستے سے ہٹا دیں گے۔ اتنے میٹھے بھی نہ بننا کہ وہ تم کو نوالا بنا لیں، اور اتنے کڑوے بھی نہ بننا کہ وہ تم کو تھوک دیں۔ حضرت لقمان از بہار، جلد 13۔ اگر تم چاہتے ہو کہ ساتھیوں سے تمہارا ہاتھ اونچا ہے تو ان سے بے نیاز ہو کر رہو، یعنی ان سے کچھ نہ مانگو، ان سے لینے کے بجائے ان کو دو۔ امام محمد باقر علیہ السلام، از بہار، جلد 74۔ جو تمہاری طرف جھکے اس کو توجہ نہ دینا عقل کی خرابی ہے، اور جو تم سے بے رحمی اور بے پرواہی اختیار کرے اس کی طرف جھکنا اپنی ذلت ہے۔ حضرت علی علیہ السلام، از نہج البلاغہ، 451۔ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ میں اپنے غلام، نوکر پر اور اپنے گھر والوں کی حرکتوں پر اس قدر صبر برداشت کرتا ہوں جتنا متل جو کڑوا ہوتا ہے اس کو کھانا۔ جو بھی یہ صبر کرتا ہے وہ اس صبر کی وجہ سے نمازی، روزہ دار اور اس شہید کا مرتبہ حاصل کر لیتا ہے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جنگ کرے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، از وسائل الشیعہ، جلد 11۔ نمبر 1، انسان لازماً گھر والوں کے ساتھ اچھی طرح رہے۔ نمبر 2، جس قدر ممکن ہو ان پر خرچ کرے۔ نمبر 3، چادر اور چار دیواری کی لازماً حفاظت کر کے غیرت کا ثبوت دے۔ امام جعفر صادق، از بہار، جلد 78۔ عام آدمیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، مگر ان سے دور رہنا افضل ہے۔ عام لوگوں کی محبت بادلوں کی طرح جلد ختم ہو جاتی ہے، یعنی شہرت پر بھروسہ نہ کرو۔ حضرت علی علیہ السلام، از غرر الحکم۔ ہر معاملے میں اپنی ذات کو میزان، معیار قرار دو، یعنی جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو۔ جو بات اپنے لیے نہیں چاہتے دوسروں کے لیے بھی نہ چاہو۔ تم نہیں چاہتے کہ تم پر زیادہ ظلم ہو، تمہارا حق مارا جائے، یہی دوسرے کے لیے بھی چاہو۔ جیسا سلوک تم لوگوں کے ساتھ کرتے ہو ویسا ہی سلوک جب وہ تمہارے ساتھ کریں اور اس کو صحیح مانو۔ حضرت علی علیہ السلام، از نہج البلاغہ، خطبہ 31۔ اپنی زبان اور جسم کے ساتھ لوگوں سے مل کر رہو، مگر اپنے دل اور اعمال کو لوگوں سے الگ رکھو۔ برے لوگوں میں لوگوں کی نقل نہ کرو اور لوگوں کی طرح دنیا سے نہ مٹو۔ حضرت علی علیہ السلام، از غرر الحکم۔ لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اس طرح تم مصیبتوں سے بچے رہو گے، مگر اپنے اعمال کے معاملے میں عام لوگوں سے الگ رہو تاکہ ان میں نہ گنے جاؤ۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، از تنبیہ الخواطر، صفحہ 268۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان۔ السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا، ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک۔ السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔
اللہم صلی علی محمد و آل محمد